حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد و عورت یہ کلمات اس طرح کہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو جھاڑا اور پتے گرنے لگے، فرمایا اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کو فکر و فاقہ تنگ دستی سے نجات ملے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، اس کی قبر اللہ کے نور سے روشن و کشادہ ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میزان عمل کے دن اس کا حساب و کتاب بآسانی مکمل ہوگا، یوم حساب کے وقت اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، وہ اہل جنت سے ہوگا تو اس کے حساب میں عاقبت میں آسانی ہوگی، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی، دنیا میں عزت پائے گا اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 5 شخص تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مرتبہ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تاکہ اس کو فروخت کریں، چنانچہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس چادر کو 6 درہم میں فروخت کیا اور ان داموں کو فقراء پر صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آدمی کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان کے ساتھ جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو الحسن، اس اونٹنی کو مجھ سے خرید لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کتنے میں اس اونٹنی کو فروخت کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 100 درہم میں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی اور اس کی مہار پکڑی اور چلے تو حضرت میکائیل علیہ السلام ایک بدو کی صورت میں آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ اس اونٹنی کو فروخت کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کو کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ 100 درہم میں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو 60 درہم نفع پر خریدتا ہوں، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو اسی قیمت پر بیچ ڈالا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے 160 درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ کیے اور اونٹنی لے لی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملے اور آپ سے کہا کہ آپ نے اونٹنی بیچ دی؟ آپ کرم اللہ وجہہ نے کہا ہاں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا حق دو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم ان کے حوالے کر دیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان درہم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 6 درہم سے اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کی تو اس نے مجھ کو 60 درہم عطا فرمائے، ہر ایک درہم کے عوض 10 درہم عنایت کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو واقعہ کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اونٹنی دینے والے جبرائیل تھے اور خریدنے والے میکائیل تھے، اور وہ اونٹنی قیامت کے دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری تھی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تم کو 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ تمہاری بیوی جو کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمہارے بیٹے جنت کے نوجوان کے سردار ہیں، تمہارے سسر تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس لیے تم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ شہر روم کی باشندوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور روم کے فوجیوں نے شاہ روم کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور مہیب ہے، یعنی لوگ اس کی صورت دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ شاہ روم نے اس کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس کے سامنے ایک لمبی زنجیر لٹکتی رہتی تھی جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے پاس ڈر کے مارے جا نہیں سکتا تھا۔ جب اس مسلمان نے کو دیکھا تو شاہ روم کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम से शर्म करता हूँ कि काफिर के पास इस हैबतनाक सूरत में जाऊं। शाह रोम ने उस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो उसके पास आ जाए। जब ये मुसलमान उसके पास दाखिल हुआ तो खूब गुफ्तगू की। उसके बाद शाह रोम ने इस मुसलमान से कहता है कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ, मैं अपनी अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहना दूंगा और विलायत रोम तुम्हें अता कर दूंगा। उसके जवाब में मुसलमान ने शाह रोम से कहा कि दुनिया का कितना हिस्सा तेरे कब्जा में है। शाह रोम ने कहा कि तिहाई या चौथाई। उस मुसलमान ने कहा कि अगर पूरी दुनिया तेरे कब्जा में होती और वो सोने और जवाहरात से पुर होती और इसको तू मुझे एक दिन की अजान न कहने के एवज दे देता तो मैं इसको भी कबूल न करता। शाह रोम ने उनसे कहा कि अजान क्या चीज है? मुसलमान ने कहा वो मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। शाह रोम ने कहा कि बेशक इस मुसलमान के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रासिख हो गई है, इसलिए इसका यूं अपने दीन से फिरना मुमकिन नहीं है। फिर उसने हुक्म दिया एक देग आग पर रखी जाए और इसमें पानी भर दिया जाए। जब वो शिद्दत से जोश मारने लगे तो इस शख्स को इसमें डाल दिया जाए। चुनाचे शाही मुलाजमों ने ऐसा ही किया। जब उसको देग में डाला गया तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से अल्लाह ताला के फजल से बाहिफाजत निकल आया। लोगों ने ये मंजर देखा तो बहुत मुताज्जिब हुए। उसके बाद फिर शाह रोम ने हुक्म दिया कि इस मुसलमान को अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाए और इसका खाना पीना बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय सूर और शराब के उसकी कोठरी में कोई और चीज न भेजी जाए। चुनाचे शाही नौकरों ने उसी तरह किया। तो जब 40 दिन पूरे हो गए तो लोगों ने दरवाजा खोला और देखा उन्होंने जो कुछ उसके सामने डाला था वो सब का सब मौजूद था। उसने उसमें से कुछ भी नहीं खाया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने इसमें से क्यों नहीं खाया, हालांकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूरत के वक्त इसका खाना जायज है। मुसलमान ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से खाता तो तुम लोग खुश होते और मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाना मंजूर था। फिर बादशाह ने उससे कहा अगर तुम मुझे सजदा कर लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। मुसलमान ने कहा कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करना नाजायज है। उसके बाद शाह रूम ने कहा कि मेरा हाथ चूमो ताकि मैं तुमको और जो कैदी तुम्हारे साथ हैं सब के सब छोड़ दूंगा। मुसलमान ने कहा कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप और सुल्तान आदिल और उस्ताद के लिए जायज है, दूसरों के लिए जायज नहीं है। शाह रूम ने कहा कि अच्छा मेरी पेशानी को बोसा दो। उस शख्स ने बादशाह से कहा हाँ यह एक शर्त से कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि जिस तरह तुम चाहो करो। तो मुसलमान ने अपनी आस्तीन उसकी पेशानी पर रखी और उसको बोसा दिया और नीयत ये की कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। उसके बाद शाह रूम ने उनको और उनके साथियों को कैद से रिहा कर दिया और माल ज़र भी दिया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी पुरस्तिश करते या इसकी पुरस्तिश का एतकाद रखते। तो जब वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया तो आपने उससे फरमाया कि माल के साथ अकेले ही मखसूस ना हो बल्कि इसमें मदीनातुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लोगों को भी शरीक कर लो। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सैर व सियाहत में थे कि उन्होंने एक बुलंद पहाड़ की तरफ देखा और उसकी तरफ गए तो उस पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा सख्त पत्थर देखा जो दूध से ज्यादा सफेद था। आप उसके गिर्द फिरने लगे और उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके पास वही भेजी कि ए ईसा तुम इस खूबसूरती पर ताज्जुब कर रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो मैं इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तुम्हारे लिए ज़ाहिर करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए मेरे रब वो क्या चीज है? तो आप अलैहिस्सलाम के सामने उसी वक्त वो पत्थर शिक हुआ और उससे एक ऐसा बुजुर्ग ज़ाहिर हुआ जिसके बदन पर बालों का कुर्ता था, उसके हाथ में सब्ज छड़ी थी और उसकी आंखों के सामने अंगूर थे और वो खड़ा नमाज पढ़ रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और कहा ये क्या शय है? उस इंसान ने कहा ये मेरा रिज्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम इस पत्थर में कब से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो? उस शख्स ने कहा कि 400 बरस से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
نے عرض کیا کہ اے میرے معبود، اے میرے آقا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر کسی شخص نے شعبان کا مہینہ پایا اور وہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرے گا تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن زبور کی تلاوت کی تو آپ کا دل زبور پڑھتے وقت نرم ہوا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے داؤد فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور وہاں ایک کاشتکار کو دیکھو کہ وہ 700 برس سے میری عبادت کر رہا ہے اور پھر بھی اپنی ایک خطا پر نادم ہے جو اس سے ہو چکی ہے، حالانکہ وہ میرے نزدیک گناہ نہیں ہے، اور وہ خطا یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر کی چھت پر گزرا اور اس کی ماں چھت کے نیچے تھی تو اس کے چلنے کی وجہ سے کچھ مٹی اس کی ماں کے اوپر گری، اور وہ شخص تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، اس لیے تم اس کے پاس جاؤ اور میری طرف سے مغفرت کی بشارت دو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص بہت ہی لاغر ہے اور عبادت کی مشقت کی وجہ سے اس کی ہڈیاں زہر ہو رہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی داؤد ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں جانتا کہ آپ داؤد علیہ السلام ہیں تو آپ کے سلام کا جواب نہ دیتا، کیونکہ مجھ سے لغزش واقع ہوئی ہے اور میں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے فارغ ہو گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار طلب نہ کی۔ قسم با خدا میں چھت پر سے گزرا اور میری ماں اس کے نیچے تھی، اور چھت پر چلنے سے چھت کی مٹی سے تھوڑی سی مٹی ان کے اوپر گری، اس وجہ سے میں گھر سے نکلا اور مجھے 700 برس ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے ناخوش ہے یا خوش ہے، اور باوجود اس کے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میرا گمان ہے کہ وہ مجھ سے ناخوش ہے، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ماں مجھ سے خوش ہو جائے، اور میں اس حالت میں 700 برس سے ہوں اور خدا کے عذاب کے خوف سے خورد و نوش پر راغب نہیں ہوں، تو آپ میرے پاس سے جائیے، اس لیے کہ آپ نے مجھے عبادت الہی سے باز رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا قصور معاف کیا اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور تیری ماں دنیا سے کوچ کر گئی ہے، حالانکہ وہ تجھ سے راضی تھی اور وہ اس چھت کے نیچے نہ تھی جس پر تو چلا تھا، اور نہ ہی اس پر مٹی گری تھی۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں زندگی کو محبوب نہیں رکھتا، تو اس نے سجدہ کیا اور کہا ترجمہ اے میرے رب میری روح قبض کرو اور مجھے اپنے پاس بلاؤ، چنانچہ وہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ اللہ کے لیے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے اس سائل سے فرمایا کہ میں تو صرف اپنی ذات اور جان کا مالک ہوں، اور تم نے اللہ کے لیے مجھ سے سوال کیا ہے، میں نے اپنی ذات تم کو بخش دی ہے، تم مجھے فروخت کرو اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل آپ کو بازار لے گیا اور ایک شخص کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اس خریدار کا نام ساہم بن ارقم تھا۔ اس کے بعد وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ خریدار کا ایک باغ تھا جو اس کے گھر کی پشت پر واقع تھا۔ ساہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دی اور آپ کو حکم دیا کہ پہاڑ سے مٹی لا کر باغ میں ڈال دیں۔ وہ پہاڑ ایک فرسنگ لمبا اور ایک فرسنگ چوڑا تھا، ایک فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساہم اپنی ضرورت کی وجہ سے وہاں سے باہر چلا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی لا کر باغ میں ڈالنے لگے۔ چنانچہ جب ساہم واپس آیا تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے غلام کو کھانا کھلایا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ غلام کہاں ہے، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر ساہم نے کھانا اٹھایا اور غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ وہ پورے پہاڑ کے کاٹنے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ساہم کو تعجب ہوا اور قریب تھا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ ساہم نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پھر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اس سے کہا کہ میں خضر
خضر ہوں۔ سہم بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے اپنے پروردگار سے توبہ کی اور آپ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ تعالی سے دعا کی اور کہا اے رب، میں تیرے حق میں غلام ہوا اور تیرے حق سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک شخص دریا پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی دے اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں شادون ہوں۔ پھر شادون نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت خضر ہوں۔ اس کے بعد حضرت شادون نے آپ سے کہا کہ اے خضر، تم نے دنیا طلب کی کیونکہ تم نے اپنی ذات کے لیے رہنے کا مکان بنایا۔ دریا کے کنارے پر خضر علیہ السلام کا ایک عبادت خانہ تھا، تو فوراً وہ میدان میں نکل آئے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اس مقام میں ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت کرنے لگے۔ پس آواز آئی کہ اے خضر، جس وقت تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ دنیا کی محبت میں میری رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے شادون، غالباً یہ فرشتہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شادون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ واللہ عالم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد و عورت یہ کلمات اس طرح کہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو جھاڑا اور پتے گرنے لگے۔ فرمایا اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس کو فقر و فاقہ تنگ دستی سے نجات ملے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، اس کی قبر اللہ کے نور سے روشن و کشادہ ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میزان کے دن اس کا حساب و کتاب بآسانی مکمل ہوگا۔ یوم حساب کے وقت اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، وہ اہل جنت سے ہوگا، اس کے حساب میں عاقبت میں آسانی ہوگی، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی، دنیا میں عزت پائے گا اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کلام یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کا حساب کیا جائے گا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، چنانچہ اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خوف الہی سے روئے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دوزخ کو اس کی آنکھ پر حرام کر دے گا، لہٰذا اس کی آنکھ سے مجھے نکال لے، پھر اس کو دوزخ میں بھیج۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے بخشش طلب کیوں نہ کی؟ وہ بال عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے صرف خوف کی وجہ سے بخشش طلب نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تیری وجہ سے اس شخص کو بخش دیا ہے اور تو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔